بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110، کلمات اس میں 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 77 یعنی 77 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے ہاں پہنچ گئے تو ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی پذیرائی سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، بس اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ سلسلہ تعلیم کا یہاں سے تیسرا سبق شروع ہوتا ہے۔ اس مرتبہ درس کی نوعیت اور اس کے مضمون میں تبدیلی آ گئی ہے۔ پہلے سبق میں وہ مضامین پڑھائے گئے ہیں جو بظاہر ناانصافی اور زیادتی دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اس مرتبہ وہ مضمون پڑھایا جا رہا ہے جس میں ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی حکمت اور فلسفہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ دونوں کو بھوک کا سامنا ہے۔ گاؤں والے کنجوس ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے جس سے بھوک کا علاج ہو جائے، لیکن ایک ایسا عمل شروع ہو گیا جس کا بظاہر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض کا محرک جذبات نہیں، خواہش نفسی ہے اور حکمت عملی کے فقدان کا احساس ہے۔ بظاہر اس کام کی انجام دہی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن باطن میں ایک صالح شخص نے اپنے یتیم بچوں کے لیے جو خزانہ محفوظ کر لیا تھا اسے بچانا مقصود تھا۔ سامعین محترم، بستی کے 3 نام منقول ہیں۔ اس بستی کے متعلق 3 نام جو ہیں وہ یہ ہیں: اتاکیہ، ایلا اور ناصرہ، جس کی طرف نصارہ منسوب ہے۔ ناصرہ جناب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بستی کے باشندے بخیل تھے، اور امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضیافت کی اور نہ قیامت تک وہ کسی کی ضیافت کریں گے۔ لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر اس بستی کے لوگ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأَبْوَا کے لفظ میں الف کے بجائے تے لکھ دیجئے تاکہ ہمارے باپ دادا کے بخیل ہونے کی ذلت مٹ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا اور فرمایا کہ اس سے خدا پر جھوٹ کا الزام آئے گا، اور آیتوں میں تبدیلی نبوت کا کام نہیں ہے۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 77 یعنی 77 کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ کہف کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔